بسم الله الرحمن الرحيم. والجمهور على أن العرض غير العرضي وغير المحل حقيقة. قال بعض الأفاضل: طبيعة العرض لا بشرط شيء عرضي، وبشرط شيء المحل، وبشرط لا شيء العرض المتقابل للجوهر، ولذا صح النسبة 4 والماء ذراع. اور جمہور علی اس تحقیق پر ہیں ان العرض غیر العرضی، علی کے بعد تحقیق مقدر مانیں گے، علی تحقیقی ان العرض غیر العرضی، اور جمہور اس تحقیق پر ہیں کہ عرض عرضی اور محل کا غیر ہے، ان العرض کہ عرض غیر ہے عرضی کا اور غیر ہے محل کا، عرض عرضی اور محل کا غیر ہے حقیقت۔ بعض افاضل نے کہا کہ عرض کی طبیعت لا بشرطی شے کے درجے میں عرضی ہے، و بشرط شیء اور بشرط شے کے درجے میں محل، و بشرط لا شیء اور لا بشرط شے کے درجے میں عرض ہے، المتقابل للجوہری جو جوہر کا مقابل ہے، ولذا صح النسبة 4 اور اسی وجہ سے صحیح ہے النسبة 4 اور الماء ذراع کہنا، النسبة 4 عورتیں 4 ہیں، الماء ذراع کا ترجمہ ہے پانی ہاتھ بھر ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عرض عرضی اور محل کے اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ اس اختلاف کو سمجھنے سے پہلے ان کی تعریفات ذہن میں رکھیں تاکہ اختلاف کو سمجھنا، اس کو ذہن نشی کرنا آسان ہے۔ عرض وہ معنی حدثی ہیں جو کسی کی طرف منسوب ہوں اور اس کے محتاج ہوں، عرض وہ معنی حدثی جو کسی کی طرف منسوب ہوں اور اس کے محتاج ہوں، جیسے ضرب ہے، یہ ایک معنی حدثی ہیں اور ضارب کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور ضرب کے تحقق کے لیے ضارب کا ہونا ضروری ہے، تو ضرب جو ہے یہ ایسے معنی ہے جو ضارب کی طرف منسوب بھی ہیں اور اس کے محتاج بھی ہیں، بغیر ضارب کے ضرب کا وجود، ضرب کا تحقق نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں عرض۔ عرضی وہ ذات ہے جس کی طرف عرض منسوب ہوتا ہے، جیسا کہ ضارب کی طرف ضرب منسوب ہے تو ضارب جو ہے یہ عرضی ہے۔ اور محل کس کو کہیں گے؟ محل وہ ذات ہے جس کے ساتھ عرض قائم ہو، جیسے انسان، اس کے ساتھ میں ضرب قائم ہوتی ہے، یعنی ضارب جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے تو فعل ضرب جو ہے وہ اس کے ساتھ میں قائم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے محل بنا گویا کہ انسان۔ اب اختلاف کو سمجھیے، پہلے اگر یہ ذہن نشی ہو گئے ہوں آپ کے، عرض وہ معنی حدثی جو کسی کی طرف منسوب ہوں اور اس کے محتاج ہوں، جیسا کہ ضرب، عرضی وہ ذات جس کی طرف عرض منسوب ہو، جیسا کہ ضارب کی طرف ضرب منسوب ہے، اور محل وہ ذات ہے جس کے ساتھ عرض قائم ہو، جیسے ذات انسان کہ اس کے ساتھ ضرب وغیرہ یہ قائم ہوتی ہے۔ اب اختلاف سمجھیے آپ، جمہور کے نزدیک عرض عرضی اور محل ان تینوں میں تغایر ذاتی ہے، اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے والجمہور علی ان العرض غیر العرضی وغیر المحلی، کہ عرض عرضی اور محل کا غیر ہے حقیقتاً۔ جمہور کے نزدیک تینوں میں عرض عرضی اور محل ان تینوں کے درمیان تغایر ذاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عرض اور عرضی ان دونوں میں تغایر کی دلیل یہ ہے کہ عرض یہ محمول نہیں بن سکتا، جبکہ عرضی جو ہے وہ محمول بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الجسم بیاض ہم نہیں کہہ سکتے، الجسم ابیض کہہ سکتے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عرض اور عرضی ان دونوں کے درمیان میں تغایر ذاتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ عرض جو ہے یہ محمول نہیں بن سکتا، جبکہ عرضی محمول بن سکتا ہے۔ الانسان ضرب نہیں کہہ سکتے، مثال کے طور پر ہم الانسان ضارب کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی الجسم بیاض نہیں کہہ سکتے، ہم الجسم ابیض کہہ سکتے ہیں کہ جسم سفید ہے۔
یہ تو ہے عرض اور عرضی کے درمیان میں تغایر کی دلیل۔ عرض اور محل میں تغایر کی دلیل کیا ہے؟ عرض اور محل میں تغایر کی دلیل یہ ہے کہ عرض جو ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے محل کے ساتھ، اس لیے محل جو ہوا وہ ماقام بھی ہوا، اور قائم اور ماقام بھی میں تغایر ہوتا ہے۔ عرض یہ قائم ہوتا ہے محل کے ساتھ، تو محل ہوا مقام بھی، یعنی جس کے ساتھ میں عرض قائم ہو، اور قائم اور مقام بھی میں تغایر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عرض اور عرضی ان دونوں میں تغایر ثابت ہو گیا۔ دوسری دلیل ایک اور ہے کہ عرض جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے اور محل باقی رہتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دی تھی عرض کی ضرب، اور محل کی مثال دی تھی انسان۔ تو ضرب تو جب تک قائم ہے تب تک ضارب ہے، ضارب نے مارنا بند کر دیا، عرض زائل ہو گیا یعنی ضرب، لیکن انسان جو ہے یعنی محل اس کا وہ بہرحال باقی رہتا ہے۔ تو عرض یہ زائل ہو جاتا ہے اور محل باقی رہتا ہے، اور عرضی اور محل کے درمیان میں بھی تغایر ہے۔ یہ تو عرض اور محل کے درمیان میں ہو گیا تھا، عرضی اور محل کے درمیان میں بھی تغایر ہے، کیونکہ عرضی یہ مشتق ہوتا ہے عرض سے، جیسے ضارب یہ مشتق ہے ضرب سے، اور مشتق من یعنی عرض وہ محل کے چونکہ مغایر ہے، جیسے کہ ابھی اوپر گزرا، تو مشتق بھی مغایر ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ عرض، عرضی اور محل ان تینوں کے درمیان میں تغایر ہے۔ محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان تینوں میں تغایر ذاتی نہیں ہے، بلکہ تینوں میں تغایر اعتباری ہے۔ جیسے کہتے ہیں مثال کے طور پر کاتب ہے، یہ عرض بھی ہے، عرضی بھی ہے اور محل بھی ہے۔ فرق اعتبارات ثلاثہ کا ہے، یعنی کاتب جب لا بشرطی شے کے درجے میں ہو۔ لا بشرطی شے کا مطلب کیا ہے؟ کاتب کے اندر نہ تو یہ شرط ہو کہ وہ کسی چیز کے ساتھ میں مقترن ہے، کسی چیز کے ساتھ میں متصف ہے، ملا ہوا ہے، اور نہ یہ شرط ملحوظ ہو کہ وہ کسی کے شے کے ساتھ میں مقترن نہیں ہے۔ تو کاتب جب لا بشرطی شے کے درجے میں ہو تو یہ ہے عرضی۔ مرتبہ لا بشرطی شے کو مرتبہ اطلاق اور مرتبہ ابہام بھی کہا جاتا ہے۔ تو کاتب جب لا بشرطی شے کے درجے میں ہو تو یہ عرضی ہے، اور جب کاتب بشرطی شے کے درجے میں ہو یعنی کاتب میں کسی شے کے ساتھ مقترن ہونے کی شرط ملحوظ ہو تو محل ہو جائے گا۔ اس کو مرتبہ اتحاد اور مرتبہ خلط بھی کہتے ہیں۔ اور جب کاتب بشرطی لا شے کے درجے میں ہو یعنی کاتب میں کسی شے کے ساتھ مقترن نہ ہونے کی شرط ملحوظ ہو تو یہ عرضی ہے۔ تھوڑا سا اس میں غلطی ہو گئی ہے، اوپر جو ہم نے کہا تھا کہ جب یہ لا بشرطی شے کے درجے میں ہو کاتب تو اس کو عرض کہیں گے، اور جب بشرطی لا شے کے درجے میں ہو تو اس کو عرضی کہیں گے، اور عرضی کہیں گے۔ مرتبہ بشرطی لا شے کو مرتبہ تجرید بھی کہا جاتا ہے۔ تو محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں عرض، عرضی اور محل ان تینوں کے درمیان میں تغایر ذاتی نہیں ہے، اعتباری فرق ہے۔ اور اعتباری فرق کیسے ہے کہ تین اعتبار ہوتے ہیں، لا بشرطی شے، بشرطی لا شے اور بشرطی شے، یہ تین اعتبار ہیں۔ تو جب ہم مثال کے طور پر کاتب اس کے اندر لا بشرطی شے کا اعتبار کریں، لا بشرطی شے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو مقترن ہونے کی شرط ہو نہ مقترن نہ ہونے کی شرط، یعنی مرتبہ اطلاق ہوئی، مطلق رکھا جائے، کسی چیز کے ساتھ متصف ہے اس کی بھی شرط نہیں ہے، متصف نہیں ہے اس کی بھی شرط نہیں ہے۔ تو جب کاتب کے اندر ہم لا بشرطی شے کے درجے کا اعتبار کریں تو اس صورت میں یہ عرض ہے، اور جب بشرطی شے کے درجے میں ہو یعنی بشرطی شے کا مطلب کسی شے کے ساتھ میں مقترن ہونے کی شرط ملحوظ ہو، اب کاتب ہے تو کتابت کے ساتھ متصف ہونے کی شرط ملحوظ ہوگی، ظاہر ہے، تو اسی کو کہہ دیتے ہیں محل۔ اس کو مرتبہ اتحاد اور مرتبہ خلط بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور جب کاتب بشرطی لا شے کے درجے میں ہو یعنی کسی شے کے ساتھ مقترن نہ ہونے کی شرط ہو تو اسی کو عرضی کہہ دیتے ہیں۔ مرتبہ بشرطی لا شے کو مرتبہ تجرید بھی کہا جاتا ہے۔ وَلِحَاذَا صَحَّ النِّسْبَةُ سے محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی دلیل پیش کی ہے بعض افاضل نے۔
بعض فاضل نے اپنی جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حمل کے لیے موضوع اور محمول میں اتحاد ضروری ہوتا ہے، ورنہ حمل درست نہیں ہوتا۔ حمل کے لیے موضوع اور محمول میں اتحاد ضروری ہوتا ہے، ورنہ حمل درست نہیں ہوتا۔ حالانکہ النسوۃ اربع، یہ جو مثال ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس میں النسوۃ یہ محل ہے اور اربع یہ عرضی ہے، اور اربع کا حمل ہو رہا ہے النسوۃ پر، جس سے عرضی اور محل ان دونوں میں اتحاد ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حمل درست ہونے کے لیے اتحاد ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر حمل درست ہے النسوۃ اربع میں، اور اس میں النسوۃ یہ محل ہے اور اربع یہ عرضی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ محل اور عرضی ان دونوں میں اتحاد ہے۔ ایسے ہی الماء ذراع ہے، پانی ہاتھ بھر ہے، اس مثال میں الماء یہ محل ہے اور ذراع جو ہے یہ عرض ہے، تو یہاں عرض اور محل کا اتحاد ثابت ہوا، تو النسبۃ اربع یہ جو مثال ہے اس مثال میں محل اور عرضی کا اتحاد ثابت ہوتا ہے، اور الماء ذراع میں محل اور عرض اس کا اتحاد ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے وہ فرق اعتباری ہوتا ہے، فرق حقیقی نہیں ہوتا، ذاتی فرق نہیں ہوتا تینوں میں۔ عبارت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بعض الافاضل، یہ افاضل افضل کی جمع ہے، اس کے معنی ہے فضل و کمال میں بڑا ہوا، اور اس سے جو مراد ہے وہ محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر صاحب سلم نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک لفظ آیا ہے طبیعت العرض، تو یہاں پر طبیعت سے مراد جو ہے ماہیت، اگرچہ طبیعت کے بہت سارے معنی آتے ہیں لیکن یہاں پر جو مناسب معنی ہے وہ ماہیت مراد لیا جائے، یہ موقع کے